اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 پڑھ رہے تھے ہم، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فرما رہے تھے کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ کافر، اچھا یہاں پہ کافر بھی کہہ دیا، بتا دیا کہ بھی یہ جو مال اور اولاد جو ہے یہ ان کو کفر تک لے کے جا رہی ہے۔ کفر کا کوئی بھی درجہ ہو، میں نے بتایا تھا کفر کے کئی درجے ہیں، یا تو اللہ کا انکار کر دیا جائے، یا پھر اللہ کا اقرار کیا جائے لیکن انبیاء کا انکار کر دیا جائے، یا اللہ اور انبیاء کو مانا جائے، سب کو تسلیم کیا جائے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی سمجھا جائے لیکن اس پہ عمل نہ کیا جائے، اس کے احکام کی نافرمانی کی جائے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ یہ بھی کفر کی ہی ایک صورت ہے، اور کفر کی ایک صورت ناشکری بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ میں اس حوالے سے بات کروں گا جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، کہ یہ جو چیز ہے کہ جو ہم سب کچھ ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، پوری کی پوری قوم مطلب ایک یونٹی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس وجہ سے؟ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، مال، اور مال بھی کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کفر کرتے ہیں، یہ جو کفر تک گئے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کا مال اور ان کی اولاد، جن کے لیے یہ مال کما رہے ہیں، یہ سب اللہ سے بچانے میں ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے، اور یہی جو لوگ ہیں یہ آگ کا ایندھن ہے۔ کدا ابھی ان کی مثال، ان کی کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کی طرح، داب کہتے ہیں حالت، کدا ابھی ان کی حالت ایسی ہے، آل فرعون، آل فرعون کی طرح کی، ان کی جو حالت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آل فرعون کی تھی، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اخذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اخذ وہ کہنا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، کیا نتیجہ لیا ہے۔ فأخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ، اور اللہ جو ہے، شدید العقاب، عذاب دینے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ، شدید سخت، العقاب، عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال فرعون کی بیان بھی کر دی، اور بلکہ یہ بھی بتایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ تو بہت بڑی بڑی بادشاہت، حکومت والے تھے نا۔ قارون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہی 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ اور فرعون کے متعلق دیکھ لیں، اتنی بڑی بادشاہت ہے اس کی کہ اس نے بنی اسرائیل کے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیا، اور کوئی اس کے دربار میں اس چیز کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا، یعنی اتنی اس کی پاور تھی۔ تو ان کی مثال فرعون اور ان سے پہلے جتنے لوگوں کی، اتنی پاورفل لوگ، اتنی مطلب پاورفل سلطنت والے، بادشاہی والے لوگ گزرے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی انکار کی ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ یعنی ہمارے پاس قارون جتنا خزانہ نہیں ہے، ہمارے پاس فرعون جیسی بادشاہی نہیں ہے جسے ہمیں چھن جانے کا ڈر ہو، پھر بھی ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی پہ ہمیں اکساتی؟ ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اترے ہوتے ہیں۔ تو کل، کہہ دو، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ستغلبون، ان قریب تم غالب ہو جاؤ گے، مغلوب کیے جاؤ گے۔ اصل میں یہ ہے پیسیو وائس، غالبہ یغلبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ غالب آنا، اور غلبہ، مغلوب کیے جانا، جیسے ہے نا غلبت الروم، روم کو مغلوب کر لیا جائے گا، انہیں فتح کر لیا جائے گا، تو وہی بات ہے۔ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، یہ بھی پیسیو وائس ہے، حاشرہ یحشرو اور یحشرو، وتحشرون، اور تم سب جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو تم انکار کرتے پھرتے ہو، یہ جو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ کیا ہے بلا؟ ان قریب تمہیں مغلوب کر لیا جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کی وما نحن بمسبوقین، یہ ہماری پکڑ سے نکلنے والے نہیں ہیں، یہ ہم پر سبقت لے جانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھی ان قریب تم مغلوب کر لیے جاؤ گے، اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ خود بتا رہا ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آیت نمبر 12 تک کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔